السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عمر ہے اور میرے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پی ایم ایس کے پی کے اسکریننگ زون 4 کا پارٹ 5 کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھیں، یعنی کہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4 اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل میں جا کے پلے لسٹ میں جا کے پی ایم ایس کا جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم سی کیو نمبر 18 ہے 81۔ The maximum allowable arsenic level in drinking water should be below dash microgram per liter۔ تو اس میں ہے آپشن بی۔ آرسینک اصل میں کیمیکل ایلیمنٹ ہے اور اس کا جو ایٹامک نمبر ہے وہ 33 ہے۔ آرسینک ہوتا ہے میٹالوائڈز میں شمار ہوتا ہے۔ میٹالوائڈز کیا ہوتے ہیں؟ میٹالوائڈز وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی پراپرٹیز میٹلز اور نان میٹلز کے ان بٹوین ہوتی ہیں، یعنی وہ نہ ہی میٹلز میں آتے ہیں نہ ہی نان میٹلز میں آتے ہیں، اور یہ آرسینک راکس اینڈ سوئل میں فاؤنڈ ہوتا ہے۔ آرسینک پانی میں کیسے آتا ہے؟ پانی میں یہ انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر پالوشن میں کی وجہ سے آتا ہے، اور پانی میں آنے سے ہیومن ہیلتھ کو بہت نقصان ہوتا ہے، بہت ڈینجرس ہے یہ۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اسکن کی ڈسکلریشن ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتے ہیں۔ ہم نے WHO کی بات کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ WHO کب فاؤنڈ ہوا تھا؟ WHO فاؤنڈ ہوا تھا 7 اپریل 1948 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے 82۔ The permissible limits of iron in the drinking water is dash ملی گرام پر لیٹر۔ تو یہ ہے 0.3 ملی گرام پر لیٹر۔ آئرن جب 0.3 ملی گرام پر لیٹر سے کم ہو تو ٹیسٹ میں کوئی آپ کو فرق نہیں محسوس ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا پانی کی جو ٹربیڈیٹی ہوتی ہے، ٹربیڈیٹی سے مراد پانی، آپ کو اگر آپ دیکھیں غور کریں، پانی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو اس کی وہ ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آئرن جو ہے نا، وہ اس سے کوئی اس طرح ہیلتھ رسک تو نہیں ہے وہ، کیونکہ انسان کے جسم کو آلریڈی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئرن کیا کرتا ہے ہیومن باڈی میں؟ آئرن آکسیجن کو بلڈ میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ پانی میں جب بیکٹیریا ہو نا، تو اس بیکٹیریا کو وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید گرو کرتا ہے آئرن کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کی جو پرمیسیبل لمٹس ہیں وہ 0.3 مائکرو گرام پر لیٹر ہے۔ اس کے بعد ہے 83 MCQ۔ The salty taste of water is due to the presence of chloride ions up to dash ملی گرام پر لیٹر۔ تو یہ ہے آپشن سی، 250 ملی گرام پر لیٹر۔ اس کے بعد ہے MCQ نمبر 84۔ Preparation of National Environmental Quality Standard comes under۔ تو یہ ہے آپشن نمبر ڈی، منسٹری انوائرمنٹ۔ 85 پہ آ جاتے ہیں۔ لندن اسموگ اور بگ اسموگ واز ہیپنڈ ان۔ تو یہ ہوا تھا 1952 میں۔ اسموگ کیا ہوتا ہے؟ اسموگ ہوتا ہے اسموک اور فوگ کا مکسچر۔ فوگ کیا ہوتا ہے؟ فوگ آپ کو پتہ ہی ہوگا، دھند کو کہتے ہیں فوگ۔ آپ سردیوں میں جب آپ موٹر وے سے کہیں گزرے ہوں گے تو آپ نے لازمی دیکھی ہوگی۔
1952 میں ہوا اس طرح تھا کہ ایئر پالوشن کی وجہ سے، ایئر پالوشن کیا تھی، لو کوالٹی کول برننگ کی وجہ سے جو ایئر پالوشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ اسموگ آ گئی تھی، اور یہ بہت ہی ڈینجرس تھی کیونکہ ویزیبلٹی میٹرز میں آ گئی تھی، مطلب بہت زیادہ کم ویزیبلٹی ہو گئی تھی. وہ جو موٹر وے میں ہوتی ہے وہ پھر بھی ہم جو دیکھتے ہیں وہ پھر بھی مطلب گزارے والی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی. اس سے تقریباً 4,000 ڈیتھس ہوئی تھیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی، ایمبولینس سروسز بند ہو گئی تھی، اسپورٹس کنسرٹس وغیرہ جو بھی کچھ سب کچھ بند ہو گیا تھا. اور یہ ہوئی تھی 5 دسمبر 1952 سے لے کے 9 دسمبر 1952، یعنی 4 دن یہ رہی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا انوائرمنٹ کا مطلب خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایکٹس آ گئے تھے. ایک ایکٹ تھا کلین ایئر ایکٹ 1956 میں پھر آیا تھا. پھر ہے 86 MCQs. مناماٹا ڈیزیز ڈیو ٹو واٹر پولوشن واز دی ورسٹ ڈیزیز ان ہسٹری ان جاپان. جاپان میں یہ میرے خیال میں 1956 میں اس طرح ہوا تھا کہ یہ ایک چسو کارپوریشن کیمیکل فیکٹری، یہ انہوں نے ایک ٹاکسک کیمیکل جنریٹ کیا تھا، اور جو کہ وہ انہوں نے ڈسچارج کر دیا سی میں، تو اس سے فش کے تھرو انسانوں تک یہ پہنچ گیا تھا. اور یہ کیا تھا، یہ مرکری کی وجہ سے ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ مطلب اٹ از ہائیلی ڈینجرس، بہت زیادہ. اس کا کوئی علاج نہیں آیا، ابھی تک کوئی علاج اس کا نہیں آیا. اور اس سے ہوتا کیا تھا کہ ہاتھوں میں نمنس آ جاتی تھی، پاؤں میں نمنس آ جاتی تھی، اس کے علاوہ مسل ویکنس آ جاتی تھی، اور مطلب ویزیبلٹی کا لاس ہونا، اور ہیئرنگ کا اور اسپیچ کا ڈیمیج ہو جانا، تو یہ اس میں تھا. اور یہ مطلب بہت زیادہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا جاپان میں. اس کے بعد ہے 87. سائلنٹ اسپرنگ ریزڈ اویئرنیس اباؤٹ دا ڈینجرز آف آپشن ڈی پیسٹیسائڈس. پیسٹیسائڈس کیا ہوتے ہیں؟ پیسٹیسائڈس پیسٹ سے نکلا ہے، اور پیسٹ کیڑے کو کہتے ہیں. وہ کیڑا جو فصلوں کو، فوڈ کو جو ہے نا کھانے کی کوشش کرتا ہے، خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پیسٹیسائڈ کیا چیز ہے کہ وہ کیمیکل جو ان کیڑوں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو سائلنٹ اسپرنگ یہ ایک انوائرمنٹل سائنس کی بک ہے جو ریچل کارسن نے پبلش کی تھی 1962 میں. اور یہ کس بارے میں ہے؟ یہ پیسٹیسائڈس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ پر ایفیکٹس ہوتے ہیں اس بارے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. پھر ہے 88 MCQ. واٹر اسٹورڈ ان دا گلیشیئر از فریش. آپشن بی. 89 پہ آ جاتے ہیں. پلان از میڈ آفٹر دی ڈیش. تو یہ آفٹر دی پالیسی ہے، کیونکہ جب پالیسی بنے گی تب جا کے وہ کوئی پلان بنائیں گے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. 90 ہے. سگنیفیکنس امپیکٹ مینز امپورٹنس. 91 what is the meaning of Sharia. تو یہ ہے آپشن نمبر سی. بیٹل ناٹ پارٹیسپیٹڈ بائی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے 92. اچھا یہ ٹوٹل تھے کتنے؟ یہ تقریباً تھے 53 یا پھر 56. اگر آپشن میں دونوں ہوں تو پھر آپ نے 53 پہ ٹک کرنا ہے، اور اگر آپشن مطلب ایک ہو تو پھر جو بھی آپشن ہو اس میں سے کرنا ہے 53 یا 54. 54 بھی ہو سکتا ہے. اگر 54 ہو مطلب 53 نہ ہو، اور 56 بھی نہ ہو، 54 ہو تو 54 کرنا ہے. آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا.
پھر ہے آپشن نمبر کوشچن نمبر 92. ورقہ بن نفیل واز a Christian. اصل میں ورقہ بن نفیل یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن بھی تھے اور یہ ایک کرسچن پریسٹ تھے. اس طرح ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو ان کے پاس لے گئے، کیونکہ یہ اس ٹائم کے پریسٹ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، مطلب اسلام نہیں آیا تھا. تو اس ٹائم جو مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائیت تھا. تو یہ بہت زیادہ مطلب پرہیزگار تھے اور عیسائیت میں بہت زیادہ آگے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کے، تو انہوں نے جب بتایا ان کو کہ اس طرح وحی نازل ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ اوتھینٹک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 93. The Treaty of Hudaybiyah was signed in dash ہجری. تو یہ ہے آپشن نمبر بی 6 ہجری. فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا تھا، تو obviously یہ 6 ہجری. اس طرح اس کے بعد ہے 94. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ reigned for about. تو یہ ہے آپشن سی 2 years and 3 months. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 95. حضرت علی رضی اللہ عنہ martyred at the age of dash years. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت. اب یہ ہے آپشن نمبر سی. اب اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، کہیں پہ اگر ایم سی کیو آ گیا ہے کہ جس میں یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، لیکن اس میں 60 نہیں ہے، اس میں 62 ہے، یا اس میں 62 ہے یا 63 ہے، تو آپ نے 63 یا 62 والا کرنا ہے. یہ یاد رکھیں 60 تو کنفرم ہے کہ 60 سے لے کے 63 میں کہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایم سی کیو آ گیا نا کہ جہاں پہ جو ہونا آپ نے اسی پہ ٹیک کرنا ہے 60s میں. اب 67 بہت آگے، 67 نہیں ہو سکتا. 63 63 یہ دو میں نے زیادہ دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے ایم سی کیو کہیں اور آ گیا، 61 آ گیا یا 62 آ گیا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد 5 ایم سی کیوز جو ہیں وہ میرے خیال میں انٹیلیجنس والے ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اگر آپ کو لگا ہو کہ انفارمیٹیو ہے یہ، تو آپ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.